الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے مختصر اجمالی پہلو بیان ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک عظیم پہلو جو آپ کی حیات مبارکہ کا غالب پہلو تھا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبادات کی ادائیگی میں کیا طریقہ تھا، نماز کے اندر کیا طریقہ تھا، فرض نمازوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ کیا تھے، سنتوں کے بارے میں معمولات کیا تھے، رات کے نوافل کے حوالے سے معمولات کیا تھے۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کس طرح رکھتے تھے، روزے کے آداب، روزے میں عبادات کی کثرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے علاوہ روزے رکھنا، ایام 20 کی تاکید فرمانا، پیر شریف کا روزہ رکھنا، شعبان اور رجب کے روزے رکھنا، محرم شریف کے روزوں کے فضائل بیان کرنا، عید کے بعد کے 6 روزوں کے فضائل بیان کرنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا روزے رکھنا اور آپ کا صوم وصال رکھنا کہ بغیر افطاری کے اگلا روزہ شروع کر دینا، بغیر افطاری کے اگلا روزہ شروع کر دینا اور یوں مسلسل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے رکھتے رہنا۔ پھر اسی طرح حج مبارک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اس حج مبارک کی اتنی شاندار اور اتنی باریک ترین تفصیلات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں کہ آدمی پڑھے تو اس کی عقل دنگ رہ جائے کہ صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کے کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے، آپ نے جب تلبیہ پڑھا تو اونٹنی پر چڑھنے سے پہلے پڑھا یا اونٹنی پر بیٹھنے کے بعد پڑھا، کہاں کہاں آپ نے قیام فرمایا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتے ہوئے جہاں جہاں آپ نے قیام کیا، جہاں جہاں آپ نے نمازیں پڑھی، جہاں جہاں آپ کے معجزات ظاہر ہوئے، مکہ مکرمہ میں کتنے دن قیام کیا، پھر اس قیام کے دوران آپ کے معمولات کیا رہے، کیا وظائف پڑھتے رہے، کیا اوراد کرتے رہے، کون سے ذکر اللہ میں مشغول رہے، یہ تمام تفصیلات جو عبادات کے متعلق ہیں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا غالب پہلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی اللہ عز و جل کا ذکر کرتے تھے، گویا ذکر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جزو لازم تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اوقات مبارکہ کا غالب وقت اور غالب لمحات جو تھے وہ اللہ عز و جل کے ذکر میں گزرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک غالب پہلو آپ کی دعائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت کے ساتھ دعائیں مانگی، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں کہ محدثین نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر باقاعدہ کتابیں تصنیف کی، چنانچہ 5-5 6-6 100 صفحات پر مشتمل اور ہزاروں احادیث پر مشتمل کتابیں دعاؤں کے بارے میں موجود۔ پھر دعاؤں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشتغال کیسا تھا، آپ کی مشغولیت کیسی تھی کہ اتنی کثرت کے ساتھ دعائیں، سو کر اٹھے تو دعا، وضو کرنے لگے تو دعا، وضو سے فارغ ہوئے تو دعا، نماز شروع کرنے سے پہلے دعا، نماز کے اندر دعا، نماز کے بعد دعا، پھر
ان کے بعد جو ہے وہ مختلف اوقات کے اندر بارش آئی تو دعا، آندھی دیکھی تو دعا، بادل دیکھے تو دعا، صحابہ کرام حاضر ہوئے تو دعا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پوری پوری رات دعا کرتے ہوئے، امت کے لیے دعا کرتے ہوئے، سونے کی، اٹھنے کی، جاگنے کی، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، اور یعنی زندگی کا وہ کون سا فعل، وہ کون سا پہلو ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کو شامل نہیں فرمایا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار مبارکہ، آپ کا ذکر اللہ میں مشغول رہنا، اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیں کرنا کہ آپ کثرت کے ساتھ دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت بڑا پہلو اعتکاف بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اعتکاف کو کتنی اہمیت دیتے تھے، آپ نے کتنے اعتکاف فرمائے، اعتکاف میں آپ کے معمولات کیا تھے، اعتکاف کے آپ نے احکام کیا بیان فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجدوں کے ساتھ رغبت تھی، آپ نے کتنی مسجدیں تعمیر فرمائی، کون کون سی مسجدوں میں آپ تشریف لے گئے، اور کہاں کہاں آپ کے قدم لگے اور صحابہ نے مسجدیں بنائیں، کہاں کہاں آپ کے قدم لگے اور بعد کے خلفاء نے مسجدیں بنائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجدوں کے بارے میں احکام دینا، جو مسجد کے ساتھ محبت کرنا، مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لینا، خود جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایک جدا پہلو ہے۔ پھر تلاوت قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شغف، اس کے پھر دو پہلو، وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت فرماتے تھے، وہ صورتیں جو فرائض کے اندر تلاوت کرتے تھے، وہ صورتیں جو نوافل کے اندر تلاوت فرماتے تھے، پھر وہ تلاوت مبارکہ جو نماز کے علاوہ کیا کرتے تھے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کرنا اور آپ کا تلاوت سننا، یہ دو چیزیں، پھر جو تلاوت قرآن کے آداب بیان کیے، جو فہم قرآن کے آپ نے اصول بیان فرمائے، جو قرآن سمجھنے کے فضائل آپ نے بیان فرمائے، تلاوت قرآن کے فضائل آپ نے بیان فرمائے۔ تو قرآن یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک جزو لازم کی حیثیت رکھتا تھا کہ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن کی تبلیغ کرنا، قرآن کا مفہوم بیان کرنا، قرآن کا فہم لوگوں کو عطا فرمانا، یعلمہم الکتاب والحکمہ کے منصب کی ادائیگی کرنا کہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں معاملات بھی آتے ہیں، معاملات کے اندر معاشرت بھی داخل ہے اور دیگر چیزیں بھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف سفر کیے، آپ کے کاروبار کا انداز کیا تھا، اور اس کے علاوہ عام حالات کے اندر جو آپ نے کاروبار کے طریقے، اس کے احکام بیان فرمائے، اس کے اوپر تو کتاب البیوع، کتاب الاجارہ، کتاب الہبہ، جو ہے ان کتابوں کے نام سے پوری کتابیں موجود ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں ماحول کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، پھر ہر زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ کے جدا گانہ واقعات، ازواج مطہرات کے حقوق کی ادائیگی، ان کو خوف خدا کی تلقین، ان کو نمازوں کے لیے اٹھانا، ان کو جو ہے صدقات کی ترغیب دینا، ان کی تعلیم و تربیت فرمانا، ان کو ہر چیز کے بیان کرنے کا حکم دینا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو یہ جو معاشرتی زندگی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور آپ کی تعلیمات، یہ دو جدا چیزیں۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ پہلو وہ ہیں کہ جن کی تفصیلات اس قدر ہیں کہ اس پر مخلوق مکمل طریقے سے مطلع ہو ہی نہیں سکتی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک۔ اب آپ کا علم کتنا ہے، یہ وہ بحر ناپیدا کنار ہے، یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، یہ ایسی گہرائی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، یہ ایسی بلندی ہے کہ جس کی انتہا تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک وہ ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا علم مبارک، پھر اسی طرح آپ کے جو باطنی معاملات ہیں، آپ کے جو روحانی معاملات ہیں، آپ کا جو معرفت الہی کا جو بیان ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے کروڑویں حصے تک بھی پورے مسلمان، تمام اولیاء، تمام اقطاب اغواص مل کر نہیں پہنچ سکتے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک وہ پہلو کہ جس سے مسلمانوں کا بچہ جو عشق رسول رکھنے والا ہے وہ واقف ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ۔ پھر آپ کے معجزات کے پہلو کتنے ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، اس پر علماء کی کتنی کتابیں ہیں؟ اگر ان کتابوں کو شمار کرنے لگیں تو ان کی بھی ایک پوری فہرست ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل النبوہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ، علامہ نبہانی کی حجت اللہ علی العالمین، اور اسی طرح جس محدث نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ لکھی ہے اس میں معجزات کا باب ضرور رکھا۔ جس نے سیرت لکھی ہے اس نے معجزات کا باب ضرور رکھا۔ جو حدیث کی کتاب ہے اس میں جگہ جگہ معجزات ضرور ملیں گے، حتیٰ کہ بخاری شریف جو حدیث مبارک کی مستند ترین کتاب ہے، اس میں شاید ہر دوسرے تیسرے صفحے پر پہنچیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت، عظمت اور آپ کا کوئی نہ کوئی معجزہ مذکور ہوگا۔ تو معجزات کا باب جو ہے یہ بذات خود انتہائی وسیع ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص مبارکہ، آپ کی خصوصیات، آپ کی عظمت و شان، آپ کا مقام و مرتبہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، پھر وہ مقام و مرتبہ جو کائنات کے وجود سے پہلے تھا، وہ مقام و مرتبہ جو انبیاء کے درمیان ہے، وہ عظمت و شان جو فرشتوں کے درمیان ہے، اور وہ آپ کی شان و شوکت جو امتوں کے اندر ہیں، اور وہ آپ کی فضیلت جو آپ کو جملہ مخلوقات پر عطا فرمائی گئی۔ ان میں ہر پہلو اور ہر باب جو ہے وہ عظمت و فضیلت کی ایک اپنی تفصیلات رکھتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، ان میں معجزات کی کیٹیگری جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات وہ ہیں کہ جن کا تعلق معجزات سماویہ کے ساتھ ہے، آسمانی معجزات کے ساتھ۔ آسمانی معجزات کے اندر جیسے پہلے نمبر پر تو قرآن پاک، کہ قرآن پاک یہ بذات خود جو ہے یہ آسمان سے جو ہے یہ نازل ہوا، تو اس کا نزول چونکہ آسمان سے ہے لہذا یہ بھی آسمانی معجزات کے اندر۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن پاک۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قریش مکہ کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھانا، چاند کا تعلق آسمان کے ساتھ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند میں تصرف فرمانا، اس کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سورج کو پلٹانا، سورج کے ڈوبنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے سورج کا پلٹ آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کئی جگہ پر اشارہ فرمانا اور کئی جگہ پر دعا فرمانا اور آسمان سے بارش کا نازل ہونا۔ کتنی مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اور آپ کی دعا پر بارش نازل ہوئی۔ تو یہ وہ معجزات کہ جن کا تعلق آسمان کے ساتھ، عالم بالا کے ساتھ ہے، زمین کے جو ہے وہ بالائی کروں کے ساتھ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ایک وہ صورت ہے کہ جس میں کھاری پانی میٹھا ہو گیا، کھاری کنویں میٹھے ہو گئے اور پانی کے اندر کثرت پیدا ہو گئی۔ اس کی جو تعداد ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پورے ابواب ہیں۔ پہلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، دوسرے نمبر پہ وضو کے برتن اور پیالے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا برکت کی دعا فرمانا اور اس کے پانی کا اتنا بڑھ جانا کہ ایک پیالہ پانی جو ہے وہ 1400 افراد کے لیے کافی ہو جانا۔ پھر ان کنووں کا بیان جن کنووں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ کنویں خشک تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی
یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان میں لعاب دہن شریف ڈالا، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اپنے دستے مبارک کو چھونے والا پانی ڈالا اور ان کنوؤں کا پانی بڑھ گیا۔ اس کے اندر قباء شریف کے اندر ایک کنواں، یمن کے اندر ایک کنواں، حدیبیہ کے مقام والا کنواں، حضرت انس بن مالک کا کنواں، بیر غریس، یہ ان کا پانی جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 مشکیزوں میں برکت کی دعا فرمائی اور ان کا پانی اتنا بڑھ گیا کہ لشکر کو کافی ہو گیا۔ یہ ہے پانی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تکثیر پیدا فرمانا، اس میں آپ کا کثرت کر دینا۔ اس کے بعد کھانوں کے اندر برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے 70 افراد کو سیر فرما دیا۔ 70 افراد نے ایک پیالہ دودھ پیا، سب کے پیٹ بھر گئے اور پیالے کے اندر دودھ اتنے کا اتنا ہی موجود تھا۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بکری کے دودھ میں برکت پیدا فرمانا، کہ بکری کو دودھ تھا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک لگائے، اس کے تھنوں کے اندر دودھ پیدا ہو گیا۔ اسی طرح جو کے لیے دعا فرمائی، کھجوروں کے لیے دعا فرمائی، گوشت کے لیے دعا فرمائی۔ پھر کتنے صحابہ کرام کے گھر میں کھانے کی دعوت ہوئی، کھانا کم تھا، سرکار کی دعوت ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو ساتھ لے گئے۔ وہ جنہوں نے دعوت کی وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کھانا اتنا ہی پکایا اور یہاں لشکر آ گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گروہ بنا بنا کے لاتے گئے، تمام کے تمام صحابہ کرام کو اس ایک ہنڈیا کے کھانے سے سیر فرما دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جن کا تعلق درختوں کے ساتھ ہے، درختوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن معجزات کا ظہور ہوا، ان میں مشہور ترین واقعہ تو حنین جزا کا ہے کہ ایک کھجور کا خشک تنا جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر واز فرماتے تھے، جب ممبر آ گیا، سرکار ممبر پر تشریف لے گئے تو اس کھجور کے خشک تنے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور آپ کے ہجر و فراق میں یوں رونا شروع کر دیا جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور اونٹنی رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے پاس تشریف لائے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس پہ اپنا دستے مبارک رکھا تو اس کو تسکین ہو گئی، اس کو سکون مل گیا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ایک درخت کے تنے کے ساتھ متعلق ہے۔ درختوں کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ درختوں کو اشارہ فرماتے، درخت زمین پر چلتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ یہ معجزہ بھی کتنی ہی مرتبہ ظہور میں آیا۔ بعد اوقات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجات ضروریہ سے فراغت حاصل کرنی، پردے کی جگہ نہیں، سرکار نے درختوں کو اشارہ فرمایا، درخت زمین چیرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے، پردہ کیا، سرکار اپنی حاجت سے فارغ ہوئے، درخت دوبارہ اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخت حاضر ہوئے، حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دی اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پاس سے گزرتے اور درخت سرکار پہ صلاۃ و سلام عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرتے تھے۔ پھر درختوں کے حوالے سے وہ معجزات کہ وہ درخت کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک لگایا، ان درختوں کا پھل دوسرے درختوں سے بڑھ گیا، ان کا پھل دوسرے درختوں سے زیادہ ہو گیا، ان کی اندر برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پیدا ہو گئی۔ یہ وہ معجزات کہ جن کا تعلق درختوں کے ساتھ۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات کہ جن کا تعلق جمادات کے ساتھ ہے، جمادات کے ساتھ، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کے اندر کنکریوں کا تسبیح پڑھنا۔ آپ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سونا عطا فرمایا، بظاہر وہ تھوڑی سی مقدار تھی، لیکن جب اس کا وزن کیا گیا تو جتنی مقدار ان کو مطلوب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ مقدار پوری ہو گئی۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا اور دروازوں کی چوکھٹ کا اور گھر کی دیواروں کا سرکار کی دعا پر آمین کہنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگنے کی خوشی میں پہاڑوں کا جھوم جانا، چنانچہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد شریف پہ تشریف لے گئے تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ٹھوکر مبارک اس پر ماری اور فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں؟ تو پہاڑ جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ تو یہ اس کا جو جھومنا، اس کا ہلنا، اس کا حرکت کرنا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگنے پر۔ پھر پہاڑوں کا سرکار کے ساتھ محبت کرنا، چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بتوں کو اشارہ فرمایا تو آپ کے اشارے پر وہ بت جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے کہ ممبر نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے ہلنا شروع کر دیا۔ اس طرح جو ہے پھر پتھروں کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، تو گویا شجر اور حجر دونوں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنگ و شجر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے، کہ سنگ، پتھر اور شجر درخت یہ سارے کے سارے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ تو یہ وہ معجزات کہ جن کا تعلق جمادات کے ساتھ، پھر وہ معجزات کہ جن کا تعلق حیوانات کے ساتھ ہے، یعنی نباتات، جمادات اور حیوانات، یہ تمام کے تمام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اونٹ کا سرکار کی فرما برداری کرنا، اونٹ کا سرکار کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اپنے مالک کی شکایت کرنا، ایک اونٹ کا تیز نہ چلنا اور سرکار کا اس پہ اپنا دستے مبارک پھیرنا، اس کو ایڑی لگانا اور اس کا تمام اونٹوں سے آگے نکل جانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکری کا سجدہ کرنا، بھیڑیے کا سرکار کی رسالت کی گواہی دینا، دودھ نہ دینے والی بکری کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا، شیر کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ کی خدمت کرنا، ایک ہرن کا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پناہ مانگنا، آپ کی رسالت کی گواہی دینا، اسی طرح ایک فاختہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا، اپنی شکایت عرض کرنا۔ پھر گھوڑوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، جو گھوڑا بالکل سست تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار ہونا، اس کے اندر چستی، برکت اور طاقت و قوت کا پیدا ہو جانا۔ تو یہ وہ معجزات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حیوانات کے ساتھ متعلقہ معجزات۔ پھر اس میں ایک اور معجزہ جو بڑا ہی پیارا اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اونٹوں کو ذبح فرمانے کا ارادہ کیا۔ اونٹوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 100 کے قریب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے کہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے انہیں ذبح کریں۔ گویا سرکار کے دستے مبارک سے ذبح ہونے کے لیے اونٹ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ وہ معجزات کہ جن کا تعلق جو ہے وہ حیوانات کے ساتھ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات کہ جو آپ نے اشیاء کی حقیقتوں کو بدل دیا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاء کی حقیقتوں کو بدل دیا۔ آپ نے پانی کے لیے دعا فرمائی تو پانی دودھ بن گیا، آپ نے ایک صحابی کو عصا عطا فرمایا وہ تلوار بن گیا، ایک صحابی کو شاخ عطا فرمائی وہ شاخ جو ہے وہ تلوار بن گئی۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب اعیان کے حوالے سے معجزات۔ پھر وہ معجزات کہ آسمان و زمین کی بادشاہت کا، جنت و دوزخ کا، قیامت کے احوال کا، ان تمام چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہو جانا، جو سرکار نے فرمایا کہ رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ اللہ عز و جل نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی اور میرے لیے آسمان و زمین کی ہر شے روشن ہو گئی، آسمان و زمین کی ہر شے روشن ہو گئی۔ تو یہ
جو برزخ کے حوال، جو جنت کے حوال، جو جہنم کے حوال، جو آخرت کے حوال، جو قیامت کے حوال، یہ تمام کے تمام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیے گئے. آپ کو ان کی معلومات بھی عطا فرمائی گئی اور آپ کو ان کا مشاہدہ بھی عطا فرمایا گیا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جداگانہ معجزات. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مریضوں کو تندرست کرنا، مریضوں کو شفا عطا فرمانا. کسی کی آنکھ خراب ہے، اس کی آنکھ درست کر دی. آشوب چشم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ درست کر دیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، سرکار نے جوڑ دیا، ہاتھ لگایا، پہلے سے زیادہ نور پیدا ہو گیا، آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی. گونگوں کو جو درست کیا، لقوا کے مریض کو درست کیا. کسی کے خارش ہے، کسی کی داڑھ میں درد ہے، سر میں درد ہے، زخم ہے، ہڈی ٹوٹ گئی، مختلف اقسام کے جو امراض ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امراض سے جو شفا عطا فرمائی، وہ معجزات کہ جن کا تعلق اس شعبے کے ساتھ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکتیں اور آپ کے مبارک لعاب دہن کی برکتیں. لعاب دہن سے پانی کا کثیر ہو جانا، کھانے میں برکت پیدا ہو جانا، بیماریوں سے شفا ملنا، بیماروں کا تندرست ہو جانا. دست مبارک کی برکتیں کہ ان کا معطر ہونا، ان کا خوشبودار ہونا، ان کا ٹھنڈا ہونا، ان کا جس شے کو لگ جانا اس شے میں برکت پیدا ہو جانا. صحابہ کرام کا برکت کے لیے سرکار کی بارگاہ میں اپنے برتنوں کو لے کے آنا، سرکار کا ان میں اپنا دست مبارک پانی میں رکھنا اور صحابہ کرام کا وہ پانی برکت کے لیے استعمال کرنا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور آپ کے لعاب دہن شریف کے معجزات. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ملائکہ کا کلام سننا ایک بالکل واضح ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کرام کا فرشتوں کا کلام سننا، صحابہ کرام کا جنوں کو دیکھنا اور ان کا کلام سننا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبریں عطا فرمائیں مستقبل کے بارے میں، لوگوں کے وجود کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، قرب قیامت کے بارے میں جو غیب کی خبریں عطا فرمائیں، اس کی تو اتنی تفصیل ہے کہ بلا مبالغہ سینکڑوں احادیث جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر موجود ہیں. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی خبریں دینا کہ ظاہری طور پر یہ نظر آئے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور جو سرکار فرما رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، لیکن حقیقت وہی ہونا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چنانچہ ایک دو مرتبہ کا اس طرح کا واقعہ ہے کہ کوئی شخص جہاد کے اندر بڑی تندہی کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑی محنت کوشش کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ جان بازی کے ساتھ لڑ رہا تھا. سرکار نے فرمایا جہنمی. صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اتنا بڑا مجاہد، اتنی محنت کرنے والا، یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہی ہوا. ایک نے خودکشی کر لی اور دوسرا جو اتنے مجاہدے کے ساتھ لڑ رہا تھا، مرنے کے بعد پتا چلا کہ مال غنیمت کے اندر اس نے خیانت کی تھی. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے قتل کی خبر دی، جن صحابہ کرام کی شہادت کی خبریں دی، سیدنا عمر فاروق کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس کے علاوہ متعدد صحابہ کرام کی، ان کی جو ہے وہ شہادت کی خبریں دی. پھر حضرت امام شافعی کے تشریف لانے کی، امام مالک کو عالم مدینہ قرار دیا، امام شافعی کو عالم قریش قرار دیا، امام اعظم کو فرمایا کہ فارس کا ایک مرد علم اگر سریا پر ہوگا وہ اسے لے آئے گا. تو یہ غیب کی خبریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. پھر اس کے ساتھ جو فتنے واقع ہوں گے، جو حالات پیش آئیں گے، جو زندگی کا طور طریقہ بدل جائے گا، جو مسجدوں کے اندر لوگ کریں گے، مباحات کریں گے، فخر و غرور کریں گے، جو قرب قیامت کے اندر واقعات ہوں گے، جو کئی جگہوں پر لوگ زمین میں دھس جائیں گے، عذاب الہی نازل ہوگا، ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی. پھر امام مہدی کے بارے میں، دجال کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بارے میں، خانہ کعبہ کے منہدم ہونے کے بارے میں، قرآن کے اٹھنے کے بارے میں، سورج اور چاند کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں، ایک ہوا چلنے کے بارے میں، سور پھونکنے کے بارے میں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات. پھر جو سرکار نے دعائیں فرمائیں، جس صحابی کے لیے دعا فرمائی اس کے لیے وہ دعا قبول ہوئی، پھر ان دعاؤں کی پوری ایک تفصیل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی
محدثین نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی محبت اور معرفت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔